السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد طالب احمد آن لائن ڈیجیٹل کلاس اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جماعت نہم کا 5واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ایک نہایت عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ عزیز بچوں، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اس عظیم شخصیت کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا، بغور سماعت فرمائیے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آئیے بچوں، ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں جانیں۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے بچوں مولانا ابوالکلام آزاد۔ عزیز بچوں، آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اور ان کی زندگی کے، ان کی سیاست، ان کی صحافت اور دیگر معلومات کو حاصل کریں گے۔ عزیز بچوں، 11 نومبر مولانا آزاد کا پیدائشی دن ہے، جسے ہم یوم تعلیم کے طور پر مناتے ہیں۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اور 11 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے آباء و اجداد کے بارے میں مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ مولانا آزاد کے آباء و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ کچھ عرصہ وہ لوگ آگرہ میں مقیم رہے، پھر دہلی آ گئے اور یہیں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مولانا نے اپنی کتاب تذکرہ میں اپنے بزرگوں مولانا جمال الدین اور مولانا ہادی کا ذکر کیا ہے۔ مولانا کے والد خیر الدین ہجرت کر کے مکہ معظمہ گئے اور وہیں انہوں نے حرم کے شیخ محمد ظاہر وطری کی بھانجی سے شادی کر لی۔ مولانا خیر الدین نے ساری عمر دین اسلام کی خدمت میں گزاری، لاکھوں افراد کو راہ ہدایت دکھائی۔ کئی تصانیف ان کی یادگار ہیں۔ مولانا کی والدہ محترمہ بے حد فیاض، سیر چشم اور غریبوں سے ہمدردی رکھنے والی خاتون تھیں۔ عظیم بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت کا جنم 11 نومبر کو سن 1888 میں ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، جنہوں نے کم و بیش 11 سال اس جلیل و قدر عہدے پر فائز رہے۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ بابر کے زمانے میں ہرات سے ان کے آباء و اجداد ہندوستان کی طرف آئے اور وہ دہلی میں مقیم ہوئے۔ بعد میں ان کے والد مولانا خیر الدین دہلی سے مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہیں پر ان کی شادی ہوئی اور وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد کا جنم بھی ہوا۔ والد محترم نے جہاں دین کی خدمت کی، وہیں ان کی والدہ بھی غریبوں کی ہمدرد خاتون تھی۔ آئیے بچوں، سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش۔ ابوالکلام 11 نومبر 1888 مطابق ذی الحجہ 1305 ہجری مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والد نے ان کا تاریخی نام فیروز بخت رکھا تھا اور اس طرح اس مصرعے سے استخراج کیا: جواں بخت جواں تالا و جواں باد۔ مولانا کی سوانح تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے، جن میں سب سے بڑی بہن کا انتقال کم سنی میں ہی ہو گیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، مولانا ابوالکلام آزاد کا جنم 11 نومبر سن 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوا۔ یہ بچپن ہی سے کافی ذہین اور باشعور شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے اور ایک بڑی بہن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آئیے بچوں، اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر والد نے کی، بعد میں مختلف اساتذہ جیسے مولانا محمد یعقوب دہلوی، محمد ابراہیم، شمس العلماء مولانا سعادت حسین وغیرہ سے مختلف علوم کی نصابی کتابیں پڑھیں۔ 15 برس کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہو چکے تھے۔ کھیل کود کا نہ شوق تھا اور نہ ان کے لیے فرصت تھی۔ والد کا طریق تعلیم کچھ اس طرح کا تھا کہ بچپن ہی سے گہرا ذوق مطالعہ پیدا ہو گیا۔ ذہانت خداداد تھی۔ ذہن کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ اپنے ہمدرسوں سے آگے رہتے تھے۔ تعلیم کی مہینوں کی منزلیں دنوں میں طے کیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ ہم نے پڑھا، مولانا ابوالکلام آزاد بچپن ہی سے کافی ذہین اور باشعور شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ان کے والد مولانا خیر الدین نے خود کی، لیکن آگے چل کر دیگر اساتذہ کا بھی ان کی بنیادی اور ابتدائی تعلیم کے لیے تقرر کیا گیا، جن میں مولانا محمد یعقوب، محمد ابراہیم اور شمس العلماء سعادت حسین جیسی عظیم شخصیتوں نے ان کو بچپن ہی سے درس دیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو
نہ تو کھیل میں شوق تھا، نہ تو ان کو کھیل کے لیے فرصت ملتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمیشہ مطالعہ اور باریک بینی میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ اسی طرح وہ ایک عظیم شخصیت بن کر ابھر کر آئے۔ آئیے بچوں، سبق کا اگلا حصہ دیکھیں۔ بچپن کے حالات۔ آزاد کے بچپن کے بارے میں ان کی بڑی بہن فاطمہ بیگم نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں کہ وہ کہتی ہیں، بچپن میں بھائی کو ان کھیلوں کا شوق نہ تھا جو اکثر بچے کھیلا کرتے تھے۔ ان کے کھیل 7-8 سال کی عمر میں عجیب انداز کے ہوا کرتے تھے۔ مثلاً کبھی وہ گھر کے تمام صندوقوں اور بکسوں کو ایک لائن میں رکھ کر کہتے تھے کہ یہ ریل گاڑی ہے، پھر والد کی پگڑی سر پر باندھ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی بہنوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ چلا چلا کر کہو، ہٹو ہٹو راستہ دو، دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس پر کہتے کہ بھائی یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، ہم کس کو دھکا دیں اور کہیں کہ راستہ دو۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ کھیل ہے، تم سمجھو کہ بہت لوگ مجھ کو لینے اسٹیشن پر آئے ہیں۔ پھر بھائی صندوق پر سے اترتے تھے اور بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلتے تھے جیسے کہ بڑی عمر کے لوگ چلتے ہیں۔ کبھی وہ گھر کی کسی اونچی چیز پر کھڑے ہو جاتے تھے اور سب بہنوں کو آس پاس کھڑا کر کے کہتے تھے کہ تم تالیاں بجاؤ اور سمجھو کہ 1000 لوگ میری چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں تقریر کر رہا ہوں اور میری تقریر سن کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ بھائی سوائے ہم 2-4 کے یہاں کوئی نہیں ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ 1000 آدمی یہاں کھڑے ہیں۔ اس پر وہ کہتے کہ یہ تو کھیل ہے، کھیل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مولانا آزاد نے بچپن نہیں دیکھا، 6-7 برس کی عمر ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ ننھے ننھے کندھوں پر ایک سر ہے جس میں ایک بڑا اونچا دماغ ہے۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بچپن کے حالات اور واقعات کو ان کی بڑی بہن فاطمہ بیگم نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ان بچوں کی طرح کھیل ہی نہیں کھیلا کرتے تھے، یعنی ان کے کھیل ان چھوٹے 6-7 سال کی عمر کے بچوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ باشعور والے کھیل ہوتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کچھ صندوق اور بکسے جمع کرتے اور ان پر کھڑے ہو کر زوردار تقاریر کیا کرتے اور اپنی بہنوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ زوردار تالیاں بجاؤ، اور کبھی ان بکسوں کو ترتیب دے کر کہتے تھے کہ یہ ایک ریل ہے اور مولانا اس سے اتر رہے ہیں اور آپ لوگ چلا چلا کر کہو کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں، ہٹو ہٹو راستہ دو۔ تو ان کے کھیل بھی بچوں اس طرح ہوتے تھے جس میں کہ علم کی اور ان کی تربیت کی اور ان کے اونچے دماغ کی ہم کو جھلکیاں ملتی تھیں۔ بچپن ہی سے یہ باشعور تھے اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ان کے 6-7 سال کے کندھوں پر ایک ایسا اعلیٰ اور اونچا دماغ ہے جو کہ ایک بچے کا نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑے عالم کا ہے۔ آئیے بچوں، سبق کا اگلا حصہ دیکھیں۔ ان بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن ہی میں آزاد کی مستقبل کی عظمت کا اظہار ہونے لگتا تھا۔ مولانا خیر الدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی بڑے سخت تھے۔ بچوں کو گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں بچپن کے کھیل کود کا کوئی سامان نہ تھا۔ بقول آزاد ان کے والد کو مجلسی آداب کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے، ان سب باتوں کے اس عمر میں بھی آداب و قواعد تھے اور بچے مجبور تھے کہ ان کی پابندی کریں۔ بستر پر جانے، صبح کو اٹھنے، نماز کے اوقات، دسترخوان پر بروقت حاضری، ان ساری باتوں میں انہوں نے جو ڈھنگ قرار دے دیا تھا سب اسے سانچے میں ڈھل گئے تھے۔ عزیز بچوں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہیں تربیت بھی کافی معنی رکھتی ہے، یعنی انسان کی شخصیت میں نکھار صرف تعلیم سے ہی نہیں بلکہ اس کو اس کی تربیت سے ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی کافی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کو بڑی سی بڑی یونیورسٹی تعلیم دے سکتی ہے لیکن آپ کو تربیت کے لیے آپ کا خاندان ہی یا آپ کے افراد خاندان ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو مولانا خیر الدین نے بھی اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیر رات تک باہر رہنے سے منع کرتے تھے اور اکثر گھر کی چوکھٹ کے باہر اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے، اوڑھنے پہننے، چلنے پھرنے، کھانے پینے جیسی چیزوں کو بھی بہت ہی باریک بینی سے اور بہت ہی احتیاط سے اپنے بچوں کی تربیت کیے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت میں ایک نیا پن، ایک بہترین نکھار پیدا ہوا جس سے آگے چل کر وہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہلائے۔ آئیے بچوں، اگلا حصہ دیکھیں۔ وہ ابھی 17-18 برس کے تھے کہ انہیں سر سید احمد خان کے مضامین پڑھنے کا موقع ملا۔ اسی مطالعے سے انہیں انگریزی زبان کی اہمیت کا احساس ہوا اور اسی وجہ سے انہوں نے انگریزی سیکھی۔ مولانا کے افکار و خیالات پر سر سید کی جدید خیالات کا بہت اثر تھا۔ 1908 میں وہ مصر، عراق اور فرانس کے دورے پر گئے تو انگریزی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی کی بھی اہمیت کا احساس ہوا۔
اور اس طرح انہوں نے فرانسیسی بھی سیکھی۔ ان دونوں زبانوں کے ادب سے مولانا کی دلچسپی آخری عمر تک رہی۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد نہایت ہی عمدہ شخصیت کے حامل تھے۔ وہ اپنا وقت غیر ضروری برباد نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت کتابوں کا مطالعہ یا کچھ اور اہم موضوع پر وہ ہمیشہ غور و فکر کرتے۔ جس وقت وہ مصر، عراق اور فرانس کے دورے پر تھے تو انہوں نے انگریزی کو تو ترجیح دی ہی دی، لیکن ان کو جب احساس ہوا کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ ہم کو فرانسیسی بھی سیکھنا ہے تو انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی بھی سیکھی، اور وہ کافی روانی کے ساتھ ان زبانوں کا استعمال کرتے تھے۔ آئیے بچوں، سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ شاعری، بلکہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ شاعری کا شوق مولانا کو 10-11 برس کی عمر ہی سے پیدا ہو گیا۔ ان کی پہلی غزل بمبئی سے نکلنے والے گلدستہ ارمغان فرخ جنوری 1897 میں شائع ہوئی۔ اپنا تخلص آزاد رکھا۔ پہلے امیر مینائی سے اصلاح لیتے تھے، بعد میں شوق نیموی کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شعر کہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مولانا ابوالکلام آزاد بھرپور اور کئی شخصیتوں کے حامل تھے۔ یہ شخص ایک تھے لیکن ان میں کئی خوبیاں سموئی ہوئی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ان میں کئی افراد، ان میں کئی شخصیتیں شامل ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف ایک بہترین خطیب تھے بلکہ ایک بہتر شاعر بھی تھے۔ یہ اکثر اردو اور فارسی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے اور یہ اپنا تخلص آزاد رکھتے تھے۔ آئیے بچوں، اگلا حصہ دیکھیں۔ خطابت۔ مولانا میں خطابت کی فطری صلاحیت موجود تھی اور یہ وصف انہیں توارث میں ملا تھا۔ وہ بچپن ہی سے اچھے مقرر تھے۔ بڑے بڑے مجموعوں میں انتہائی روانی، مدلل اور مؤثر تقریر کرتے اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو اس طرح سلجھا کر بیان کرتے کہ معمولی قابلیت کا آدمی بھی سمجھ جائے۔ 10-11 برس کی عمر میں یہ عالم تھا کہ 2 گھنٹے بآسانی تقریر کر لیا کرتے تھے۔ 1904 میں لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں برجستہ تقریر کی تو ان کی سحر بیانی کے چرچے سارے پنجاب میں عام ہو گئے۔ خطابت ہی کے ذریعے انہوں نے تدریس کا فرض انجام دیا۔ نجی محفلوں میں مباحث کیے، عام جلسوں میں مقررہ اور غیر مقررہ عنوانات پر لیکچر دیے، علمی مباحث کیے اور مناظروں کے دور سے بھی گزرے۔ اس طرح وہ صفت جو ان کی ذات میں چھپی ہوئی تھی رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی گئی۔ اس دور میں اور بھی کئی پرجوش خطیب تھے جن کو سننے کے لیے لوگ بے قرار رہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی علم کی اس سطح تک پہنچا ہوا نہ تھا جس پر مولانا فائز تھے۔ ان کے خطاب میں جو تاثیر تھی دوسرے کوشش کے باوجود پیدا کر نہ سکے۔ ایک جگہ ابو سلمان شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں، مولانا نے اپنی خطابت سے قوم کی بیداری، سیاسی شعور کی تربیت، ملت کی اصلاح اور جماعتی زندگی کے قیام کا کام لیا۔ خطابت کو انہوں نے دعوت ملی کے فروغ و اشاعت کے ذریعہ بنایا، قوم میں سرفروشی کا جذبہ اور اسلامی زندگی کا ذوق پیدا کرنے میں اس سے کام لیا ہے۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہترین خطیب بھی تھے۔ 10-11 برس کی عمر میں یہ عالم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا کہ وہ 2 گھنٹے بآسانی تقریر کیا کرتے تھے۔ آئیے بچوں، سبق کا اگلا حصہ دیکھیں۔ صحافت۔ ان کی عمر لگ بھگ 12 برس کی تھی کہ ایک پریس کے مالک محمد موسیٰ نے المصباح کے نام سے ہفتہ واری جاری کیا اور ان کو اس کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ اس رسالے کا پہلا شمارہ عید الفطر کے دن شائع ہوا تھا۔ 1900 عیسوی میں دوسرا ہفتہ روزہ اخبار المصباح الشرق کی تخلید میں تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی اخبارات اور رسائل کی ادارت کی، فرائض بھی انجام دیے جن میں احسن الاخبار قابل ذکر ہے، لیکن صحافت میں ان کا عظیم و شان کارنامہ بلا شبہ الہلال اور البلاغ ہیں۔ الہلال کا پہلا شمارہ 13 جولائی 1912 کو منظر عام پر آیا۔ یہ ایک ہفتہ وار مصور رسالہ تھا جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ الہلال کی خصوصیات کا ذکر جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں اس طرح کیا ہے۔ مولانا آزاد نے اپنے ہفتہ وار الہلال سے مسلمانوں کو ایک نئی زبان میں مخاطب کیا۔ یہ ایک ایسا انداز خطاب تھا جس سے ہندوستانی مسلمان آشنا تھے۔ الہلال مسلمانوں کے کسی بھی مکتب خیال سے اتفاق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ نئی دعوت اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں کو دے رہا تھا۔ وہ پہلے ہی دن سے ہندوستان کی ایک متحدہ قومیت کا
علم بردار تھا۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف ایک بہترین مقرر تھے بلکہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، ایک اچھے صحافی بھی تھے۔ بقول جواہر لال نہرو کے، انہوں نے اپنی ڈسکوری آف انڈیا میں کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال جو ہفتہ واری اخبار ہوا کرتا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوستانیوں میں بھی شعور بیدار کیا، مسلمانوں میں دینی اور دنیاوی شعور بیدار کیا، ساتھ ہی ساتھ ملک اور قوم کے افراد میں انہوں نے جذبہ آزادی کو بھی الہلال کے ذریعے ان میں پیوست کیا۔ یعنی وہ تقریروں کے ذریعے تو سامنے والوں سے مخاطب ہوتے تھے اور تقریر کے ذریعے وہ حب الوطنی کے جذبے اور آزادی حاصل کرنے کے جذبے کو سامنے والوں کو کہتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اخبار کا سہارا لے کر بھی وہ انہی باتوں کو لوگوں کے دل و دماغ میں پیوست کرنے لگے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک سچے محب وطن تھے۔ آئیے بچوں، سبق کا اگلا حصہ دیکھیں۔ الہلال کے 3 بڑے مقصد تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں سچی دینداری کے جذبے کو ابھارا جائے، دوسرا یہ کہ ان کے دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی جائے اور ان کو کانگریس کی قومی تحریک سے وابستہ کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ ترکی کے خلافت کے مرکز کے گرد مسلمانوں کا ایک عالمگیر اتحاد قائم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت روز اول ہی سے اس کی طاق میں تھی۔ پہلے ضمانت طلب کی گئی، پھر پریس ضبط کیا گیا اور الہلال بند ہو گیا۔ کم و بیش 1 سال کے بعد مولانا نے البلاغ جاری کیا، جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے کام میں مصروف ہیں۔ 23 مارچ 1916 کو انہیں شہر بدر کیا گیا اور وہ رانچی چلے گئے، جہاں انہیں کچھ عرصے بعد نظر بند کر دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، الہلال کے 3 بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں میں، مسلمانوں میں دینداری کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں میں جذبہ آزادی کی تڑپ اور جذبہ آزادی کو پیدا کیا جائے اور کانگریس سے وابستگی ہو سکے۔ اور تیسرا اہم مقصد یہ تھا کہ ترکی کے خلافت خطرے میں تھی، تو الہلال کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک شخصیت تھے، لیکن ان میں کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی تھیں، جو ایک اللہ کی عظیم نعمت تھی۔ آئیے بچوں، سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ سیاست۔ نظر بندی کے دوران مولانا نے طے کر لیا تھا کہ رہائی کے بعد وہ سیاسی ہنگاموں سے علیحدگی اختیار کر کے خالص علمی زندگی بسر کریں گے، لیکن رولٹ ایکٹ، پنجاب کے مظالم اور جلیان والا باغ کے قتل و غارت گری نے پورے دیس میں آگ لگا دی تھی۔ مولانا تماشائی کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے تھے، وہ اس آگ میں کود پڑے۔ عزیز بچوں، جب برطانوی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ہفتہ واری اخبار الہلال کے ذریعے نوجوانوں میں اور دیگر افراد میں جذبہ آزادی کو پیدا کر رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے الہلال کو بند کیا۔ بعد میں الہلال بند ہونے کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک اور ہفتہ وار اخبار البلاغ شائع کرنا شروع کیا اور یہ بتایا کہ اس میں صرف قرآن کی تفسیر اور قرآن اور دینی باتیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے بھی وہ نوجوانوں میں جذبہ آزادی پیدا کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ اس وقت وہ رانچی گئے تو وہاں پر ان کو رانچی سے ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بندی کے دوران مولانا نے طے کیا کہ اب یہ دیگر معاملات میں دخل اندازی کیے بغیر وہ صرف علم و ادب پر ہی اپنے فرائض انجام دیں گے، لیکن جلیان والا باغ اور کچھ ایسے واقعات ہندوستان میں رونما ہوئے کہ مجبوراً مولانا ابوالکلام آزاد بھی پھر سے تحریک آزادی کی آگ میں کود پڑے۔ آئیے بچوں، سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ برطانوی سامراج کے خلاف ان کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد ایک دینی فریضہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ الہلال کے ذریعے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ آزادی جگانے اور ان میں عملی سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب پیدا کی۔ ان ہنگامہ پرور حالات میں گاندھی جی سے مولانا کی پہلی ملاقات 18 جنوری 1920 کو دہلی میں ہوئی، جہاں خلافت کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے ہندو مسلمان رہنما جمع ہوئے تھے اور دونوں کے درمیان محبت اور یگانگت کا ایسا رشتہ قائم ہوا جو گاندھی جی کی وفات تک قائم رہا۔ اس ملاقات کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ خلافت کمیٹی نے
گاندھی جی کے عدم تعاون کے پروگرام کو قبول کر لیا اور کانگریس نے خلافت کے مطالبے کو قومی مطالبے کا ایک جزو بنا لیا۔ واقعہ تو یہ ہے، گاندھی جی کے عدم تعاون کے پروگرام کو کانگریس سے پہلے خلافت کمیٹی نے اپنا لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، جس وقت ترکی میں خلافت خطرے میں تھی تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان میں ایک خلافت تحریک شروع کی۔ اسی دوران مولانا ابوالکلام آزاد کی مہاتما گاندھی سے پہلی ملاقات 1920 میں ہوئی اور یہاں پر انہوں نے ہندو مسلمان اتحاد کو بڑھاوا دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے خلافت تحریک کے علاوہ تحریک عدم تعاون اور دیگر کئی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور گاندھی جی کے شانہ بشانہ وہ بھی تحریک آزادی میں سرگرم رہے۔ آئیے بچوں، سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ خلافت تحریک ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا ایک حصہ تھی۔ اس نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ غربت کے ایسے روح پرور نظارے نہ تو اس سے پہلے کبھی نظر آئے تھے اور نہ اس کے بعد، اور یہ بڑی حد تک کرشمہ تھا مولانا آزاد کی سیاست اور خطابت کا۔ بقول قاضی عبدالغفار، خلافت تحریک میں مولانا نے وہی اور اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ کام کیا جو علی برادران کر رہے تھے۔ ہندو مسلمان اتحاد مولانا کو بہت عزیز تھا۔ یہ ان کے لیے سیاسی نعرہ نہیں تھا بلکہ اس کی حیثیت عقیدے کی تھی۔ انہوں نے آگرے کے صوبائی خلافت کمیٹی کے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے بہترین فرائض انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ احکام اسلامیہ کے ماتحت ہندوستان کے ہندوؤں سے سچائی کے ساتھ اتحاد و اتفاق نہ کر لے۔ ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمان ہندوستان کے 22 کروڑ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایسے ہو جائیں کہ دونوں مل کر ہندوستان کی ایک قوم اور ایک نیشن بن جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر کر دہلی کے قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اتحاد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر اتحاد ہمارا جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ جد و جہد آزادی کے دوران انہوں نے کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی صوبوں کی حکومتوں نے ان کے حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو نہ صرف ہندوستان کی آزادی پیاری تھی بلکہ وہ ہندو مسلمان کے اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ ایک وقت وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اگر آسمان کی بدلیوں سے کوئی فرشتہ دہلی کے قطب مینار پر اتر کر مجھ سے یہ کہے کہ 24 گھنٹے کے اندر تم کو سوراج یعنی آزادی مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جاؤ، تو مولانا نے یہاں آزادی سے زیادہ ہندو مسلم اتحاد کو ترجیح دی، کیونکہ آزادی ملنے میں اگر تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہے، لیکن اگر ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو یہ سارے عالم انسانیت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو آزادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو بھی بہت ترجیح دی۔ 1939 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب ہوئے۔ 8 اگست 1942 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا ریزولوشن منظور ہوا۔ اس کے دوسرے دن مولانا آزاد دوسرے کانگریسی رہنماؤں جواہر لال نہرو، آصف علی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، آچاریہ کرپلانی کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں احمد نگر کی جیل میں رکھا گیا۔ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے کئی تحریکیں چلائی گئیں، جن میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا بھی جب ریزولوشن پاس ہوا تو اس وقت نہ صرف بڑے رہنماؤں جیسے جواہر لال نہرو، آصف علی اور مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی اس ضمن میں گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جیل کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ 3 سال کی قید کی مدت میں مولانا کے قلم سے وہ شاہکار وجود میں آیا جو اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ قید کی اس فراغت کی زندگی کے دوران جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا لکھی، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کو جو خطوط لکھے وہ بعد ازاں رہائی غبار خاطر کی شکل میں شائع ہوئے۔ مولانا قلعہ احمد نگر میں نظر بند ہی تھے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی نے تشویشناک صورتحال اختیار کی تو حکومت بامبے نے اشارتاً مولانا سے کہلوایا کہ وہ کسی قسم کی سہولت چاہتے ہوں تو حکومت سے درخواست کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ بیوی کی بیماری کی خبر نے
مولانا کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے کسی قسم کی درخواست کرنے سے انکار کر دیا اور سب کچھ جھیل لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، جہاں جیل میں رہ کر پنڈت جواہر لال نہرو نے دی ڈسکوری آف انڈیا کی ترتیب دی، وہیں پر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دوست کو خطوط لکھے جو آگے چل کر غبار خاطر کی شکل اختیار کیے، جو غبار خاطر کہلایا۔ اور احمد نگر کے قلعے جیل میں جب مولانا ابوالکلام آزاد قید تھے تو اس وقت ان کی بیوی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور بہت ہی تشویشناک حالات پیدا ہو گئے، لیکن اشارتاً ممبئی حکومت نے ان سے کہا کہ اگر آپ کوئی سہولت چاہتے ہیں تو ہم سے سفارش کر سکتے ہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے سفارش کی بھیک مانگنے سے بہتر یہ سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو قید ہی میں رکھیں، اور اپنی بیوی کے جنازے میں بھی وہ شرکت نہیں کر سکے، یعنی ان کو ملک اور ملک کی آزادی سب سے زیادہ عزیز تر تھی۔ آئیے بچوں اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ کانگریس کے صدر کی حیثیت سے 7 سال مسلسل خدمات انجام دینے کے بعد 1946 کی صدارتی انتخاب میں صدارت سے سبکدوش ہو گئے۔ بیشتر کانگریسی ارکان چاہتے تھے کہ مولانا دوبارہ صدارت کے عہدے پر فائز رہیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا اور مقننہ طور پر پنڈت نہرو کو کانگریس کا صدر منظور کر لیا گیا۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد 1946 عیسوی میں کانگریس پارٹی کے صدر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے، لیکن دیگر رہنماؤں کے بار بار اصرار سے مولانا نے انکار کیا کہ وہ دوبارہ صدر نہیں بنیں گے۔ اس وقت انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا اور پنڈت جواہر لال نہرو نئے کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ وزارت 15 اگست 1947 کو ہندوستان ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے میں نمودار ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو گاندھی جی کے اصرار پر مولانا ابوالکلام آزاد نے وزارت عظمیٰ کو اپنانے کے بجائے وزیر تعلیم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے لگے، اور ان کے وزیر تعلیم کے دور میں انہوں نے کئی ایسی پالیسیاں بنائی جس سے کہ ہندوستان ایک معیاری تعلیم والا ملک بن گیا۔ یہاں پر کئی ایسی پالیسیاں، کئی ایسے کونسلز انہوں نے قائم کیے جس سے کہ ہندوستان ایک اچھے تعلیم اور ایک اچھی معیاری تعلیم مہیا کرنے لگا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف ایک اچھے صحافی تھے، ایک اچھے سیاستدان تھے، ایک اچھے شاعر اور ایک اچھے خطیب تھے، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کئی تصانیف و تالیف کا بھی خدمات انجام دیا۔ انہوں نے انڈیا ونز فریڈم، الہلال، البلاغ اور غبار خاطر جیسے خطوط کا مجموعہ لکھ کر ہندوستانی اردو شاہکار میں ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی الہلال کی تعریف جواہر لال نہرو نے اپنی دی ڈسکوری آف انڈیا میں بھی کی ہے۔ یہ انہوں نے نہ صرف ہندوستانی نوجوانوں میں ایک جذبہ آزادی کو پیدا کیا، بلکہ ان لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں، ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور ملک کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ عزیز بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہمہ گیر شخصیتوں کے حامل تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بذات خود ایک شخصیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی خوبیاں پیوست کی تھیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف ایک مجاہد آزادی تھے، وہ ایک اچھے محب وطن بھی تھے۔ انہوں نے آزادی کے لیے اپنی کئی تقاریر میں حصہ لیا، کئی جلسے جلوس اور تحریکوں میں حصہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ البلاغ اور الہلال کے ذریعے بھی آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ بچوں، آزادی کے بعد سب سے بڑا دشواری کام تھا تقسیم ہند اور دستور کی تیاری۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی 2 سال 11 مہینے اور 18 دن انتھک محنت کر کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ایک بہترین دستور ہندوستانیوں کے حوالے کیا، اور وہ ہمیشہ تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے پیروکار تھے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ہندو مسلم ہندوستان میں متحد ہو کر رہیں۔ یہ نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے، بلکہ ایک اچھے صحافی بھی تھے، ایک عظیم شخصیت کے حامل تھے، اور انہوں نے مرتے دم تک وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دیے۔ عزیز بچوں، آخرکار یہ ایک عظیم شخصیت کا انتقال 22 فروری 1958 کو ہوا، اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب میں محمد طالب احمد آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔